ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات کے لائق اللہ وحدہ کی ذات ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی برکات آخر دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر ہوں. دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں اور میرے محترم بزرگوں، قرآن و حدیث کے اندر والدین سے حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا اور نرم لہجے سے بات کرنا اور ان کا احترام کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے. اور قرآن و حدیث کے اندر
جو شخص، جو اولاد، جو بیٹا، جو بیٹی اپنے والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، حقوق صحیح طور پر ادا کرتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بھی بیان کیے ہیں۔ عزیز ساتھی اور بھائیوں، والدین سے حسن سلوک کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر بے شمار آیات ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیات میں سے سب سے اہم اور سب سے جامع آیات جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ پہنچ جائے تیرے ہاں بڑھاپے کی عمر کو، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں کبھی جھڑکنا نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان سے نرمی سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے لیے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے بازو جھکائے رکھنا، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ تو عزیز ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اولاد کے ذمہ، اولاد کے اوپر جو والدین کے حقوق ہیں ان میں سے 5 حقوق کا ذکر کیا ہے، 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، 5 حقوق کا ذکر کیا ہے۔ جو اولاد، جو بیٹا، جو بیٹی ان 5 حقوق کو، ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کر لیتا ہے، ان کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کے اندر ایسی اولاد کے لیے، ایسے بیٹے کے لیے، ایسی بیٹی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انعامات بھی رکھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر وہ 5 حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر جو بیان فرمایا ہے، اولاد کے ذمے ہے، بیٹے کے ذمے ہے، بیٹی کے ذمے ہے کہ اپنے والدین کو کبھی اف تک نہ کہنا، والدین کو کبھی اف تک نہ کہو۔ اور دوسرا حق اور دوسری ذمہ داری والدین کے لیے، اولاد کے لیے والدین کی، وہ یہ ہے کہ انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین ہیں، انسان ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو تجھے ناپسند آتی ہے، جو تجھے اچھی نہیں لگتی، والدین ہیں، ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو تجھے غلط نظر آتا ہے، فَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اولاد کے ذمے جو تیسرا حق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی والدین سے بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرنی، نرمی سے بات کرنی ہے، ہمیشہ احسن انداز سے گفتگو کرنی ہے، نرم
سے بات کرنی ہے۔ اور چوتھا حق اولاد کے ذمہ جو والدین کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور ان کے سامنے جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں رکھنا، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں رکھنا۔ اور پانچواں حق جو اس آیت کے اندر بیان کیے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے ذمہ یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ یہ اولاد کے ذمے 5 حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیات کے اندر بیان فرمائے۔ جو اولاد، جو بیٹا، جو بیٹی قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، ان 5 حقوق کی پاسداری کرتا ہے اور ان 5 حقوقوں کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 5 انعامات بھی بتائے، 5 انعامات بھی بتائے ہیں۔ والدین میرے ہیں، والدین آپ کے ہیں، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے والدین کی قدر کرنا، والدین کے احترام کرنا، والدین کا خیال رکھنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ چاہے اللہ ہمیں کچھ انعامات نہ دے، ذمہ داری ہم اپنی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی انعامات ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اولاد کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے جو ان 5 حقوقوں کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، انہیں کبھی نہیں جھڑکتا، انہیں اب تک نہیں کہتا، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، ہمیشہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 انعامات رکھے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا انعام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جس شخص کو یہ بات خوش لگے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو، جس بیٹے کو، جس بیٹی کو، جس اولاد کو یہ بات پسند ہو، ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اللہ اس کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا کرے، اللہ اس کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے، وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ، اللہ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، والدین کا احترام کرے، والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی خدمت کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے، والدین کا احترام کرے، والدین سے حسن سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اولاد، اس بیٹا اور بیٹی کی عمر میں بھی اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، اللہ رزق میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے۔ آج ہر انسان کی خواہش ہے، آج ہر اولاد چاہتی ہے، آج ہر انسان چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کہ اسے لمبی اور صحت والی زندگی عطا ہو جائے، اسے واضح مقدار میں مال مل جائے، اور اسی مال کی وجہ سے اپنے والدین کی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہے، دنیاوی مال کی وجہ سے والدین سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کتنا ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کتنا ایسے واقعات ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس مال و دولت کی وجہ سے ابھی والدین زندہ ہیں، دولت کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور دولت کے اندر تفریق کی جا رہی ہے، والدین سے ناراضگیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے،
اللہ اسے مال بھی عطا کرتا ہے، اللہ لمبی صحت والی زندگی بھی عطا کرتا ہے، اللہ صحت والی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر دوسرا انعام فرما بردار اولاد کے لیے جو اپنے والدین کا احترام کرتی ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے، اس آنے والے آدمی سے، اس آنے والے شخص سے کیا سوال کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے آنے والے، اے سوال کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، گناہ کی وجہ سے پریشان ہونے والے، مجھے بتا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں حیات ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کو زندہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کی خدمت کر، اللہ تیرا گناہ مٹا دے گا۔ الخالۃ کالام، خالہ جو ہے وہ بھی ماں کی طرح ہے، یعنی ماں کی خدمت کرنے سے، ماں کی فرما برداری کرنے سے، ان کا عزت احترام کرنے سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ پریشان ہے صحابی، اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا، معافی کیسے ہوگی؟ معافی کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ماں کی خدمت کر لے، والدین کا احترام کر لے، ان سے حسن سلوک کر، ان کی فرما برداری کر، اللہ تیرا گناہ مٹا دے۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، اللہ میرے گناہ مٹا دے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہر اولاد یہ چاہتی ہے کہ اللہ میرے گناہ مٹا دے۔ تو بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے بہترین اصول بتایا ہے، بہترین انعام بتایا ہے کہ وہ اولاد جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، اسے چاہیے کہ والدین کا احترام کرے، اللہ اس کے گناہ مٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر ایک دوسرا انعام ہے فرمانبردار اولاد کے لیے، جو اپنے والدین کا احترام کرتی ہے، حسن سلوک کرتی ہے، ان کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتی ہے۔ اور تیسرا انعام، ایسی اولاد، ایسا بیٹا، ایسی بیٹی جو والدین کا احترام کرتا ہے، فرمانبردار ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی پیدل چل رہے تھے، 3 آدمی پیدل چل رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے دوڑتے ہوئے کسی پہاڑ کی غار میں چھپتے ہیں، پہاڑ کی غار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ایک پہاڑ کے اوپر سے چٹان گرتی ہے اور وہ آ کر اس غار کے منہ کے اوپر ٹک جاتی ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ اندر پریشان ہے، 3 آدمی ہیں، پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں کہ آج اس غار سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ کی رضا والا ہو، اللہ کو بڑا پسند آیا ہو، وہ ہم اللہ کے سامنے بیان کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔
اللہ اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ تو ان میں سے، ان تینوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو علیم ہے، تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور روزانہ میرا یہی معمول ہے کہ بکریاں چرانے نکل جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، سب سے پہلے وہ دودھ جو ہے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو دیتا ہوں، اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا، ایک دن ایسا بھی آیا، ایسا بھی ہوا کہ بکریاں چرانے نکل گیا، لیٹ ہو گیا، رات ہو گئی، واپس آتے آتے ہوئے دیر ہو گئی، آیا فوراً بکریوں کا دودھ نکالا، بکریوں کا دودھ نکالا، اور دودھ لے کر فوراً ہی اپنے بوڑھے والدین کے ہاں پیش ہو گیا۔ لیکن میرے والدین جو ہے وہ سو چکے تھے، والدین سو چکے تھے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی، اور میں دودھ لے کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، اور اچھا محسوس نہیں کیا کہ اپنے والدین کو بے آرام کروں۔ میں نے کہا جب جاگ جائیں گے اس وقت دودھ پیش کر دوں گا، اس وقت ہی یہ دودھ دے دوں گا۔ کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے کہ میں وہ دودھ لے کر پوری رات اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بل بلاتے رہے، روتے رہے، میں نے ان کی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ فجر ہو گئی، میرے والدین جو ہے وہ بیدار ہوئے، اللہ میں نے پھر وہ دودھ ان کو پیش کیا، اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو دیا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا، میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چٹان جو اس غار کے اوپر آئی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، وہ تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، عزیز بھائیوں، یہ حدیث سنانے کا باقی میں بھی تھی، دونوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس غار سے نجات دے دی۔ لیکن بھائیوں، ان تین آدمیوں میں سے وہ بھی تھا جو والدین کے ساتھ بڑا احترام کرتا تھا، والدین کی خدمت کرتا تھا، والدین سے حسن سلوک کرتا تھا، اور اس کی وہ نیکی اس مصیبت کے اندر، اس پریشانی کے اندر وہ کام آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دعا قبول کر دی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی۔ تو والدین کا جو فرما بردار ہوتا ہے، والدین کا احترام کرنے والی اولاد، بیٹا ہو بیٹی ہو، حسن سلوک کرنے والا ہو، والدین کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے والا ہو، بھائیو جب بھی وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو عزیز ساتھیو، عزیز بھائیو، آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے، جس طرح اس آدمی کے اندر یہ جذبہ تھا، اس کے اندر یہ خدمت کا جذبہ تھا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کا جذبہ تھا، کہ واپس آتا ہے میوہ لے کر، دودھ نکالتا ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا ہے، اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے۔ آج بھائیو اللہ سے دعا کریں ہم بھی تمام کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ محبت پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے، آج تو ہمارے حالات یہ ہیں، باہر سے آتے ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر والدین ہیں، کوئی چیز لے کر آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں والدین سے چھپ کر نکل جائیں، والدین کو سلام تک نہیں کرتے، والدین کا سامنا نہیں کرتے کہ کہیں والدین کسی بات کا یا کسی کام کا یا کسی خواہش کا اظہار نہ کر دے۔ بھائیو آج ہماری یہ کیفیت ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ آج گھر کے اندر جو ہے پریشانی ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بے روزگاری ہے، بے برکتی ہے، تو بھائیو پھر بے برکتی تو آئے گی۔
سی مشکلات ہوں گی. اور ہمیشہ عظیم کے ساری کرتا ہے ان کے سامنے ان کی خدمت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اس عورت کے اوپر، اس بیٹے کے اوپر، اس بیٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترغیب اور ترہیب کے اندر روایت موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا ربی تبارک و تعالیٰ فی رضا الوالدین، والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. والدین راضی ہیں، والدین تیرے اوپر خوش ہیں، والدین جو ہے تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو بھائیوں تیرا رب بھی تیرے اوپر راضی ہے. تیرا رب بھی تیرے اوپر راضی ہے، تیرا خالق، تیرا مالک بھی تیرے اوپر راضی ہے. اگر یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ میں یہ پرکھوں اور یہ دیکھوں کہ کیا میرا رب مجھ پر راضی ہے، تو اپنے والدین کا مثال، اپنے والدین کی طبیعت چیک کر لے کہ میرے والدین مجھ پر راضی ہیں یا ناراض ہیں. اگر والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے. بھائیو اگر والدین ناراض ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَخَطِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضگی ہے. والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہے، اللہ بھی غصے میں ہے. تو بھائیو جب جس سے رب ناراض ہو جائے، جس سے رب غصے میں ہو جائے، تو بھائیو پھر قیامت کے دن دنیا کے اندر نہ اس کے لیے سکون ہے، نہ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نجات ہوگی، نہ قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی. تو بھائیو یہ انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ سے وافر مقدار میں رزق چاہتے ہو، عمر میں درازی چاہتے ہو، اپنے کام کی قبولیت چاہتے ہو، تو بھائیو والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین سے حسن سلوک کرو. اور پانچواں انعام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کے لیے، اس بیٹے اور بیٹی کے لیے بتایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے، جنت عطا کریں گے. ہر انسان کی خواہش ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور قیامت کے دن جہنم سے بچا کر، عذابات سے بچا کر، سختیوں سے بچا کر اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اللہ جنت عطا کر دے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، تو میں نے وہاں پہ قرآن پڑھنے کی آواز سنی کہ کوئی شخص ہے، کوئی آدمی ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جنت کے اندر. کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا احساس ہے، جنت میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا من هذا، یہ کون شخص ہے جو جنت میں تلاوت کر رہا ہے، جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے. قالوا حارثہ بن نعمان، تو انہوں نے مجھے بیان فرمایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالکم البر
कज़ालिकुम बिर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नेकी इसी तरह होती है, नेकी इसी तरह होती है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे वकाना अबर्रन नासि बि उम्मिही, ये माँ का बड़ा एहतराम करता था, माँ का बड़ा खिदमत गुजारता था और ये माँ का बड़ा ख्याल रखता था। आज अल्लाह ने ये एजाज दिया है, ये इनाम दिया है कि अल्लाह ने जन्नत भी अता की है और जन्नत में बैठा कुरान की तिलावतें कर रहा है, जन्नत में बैठा कुरान की तिलावतें कर रहा है। तो अभी साथियों अभी भाइयों, ये इनाम, ये एजाज किस वजह से मिला? वालिदैन का एहतराम करने से, वालिदैन के हकूक सही तौर पर अदा करने से। तो भाइयों आज हम सुकून तो चाहते हैं, आज रिस्क में बरकतें भी चाहते हैं, उम्र में भी बरकतें चाहते हैं, हम चाहते हैं हम रब के सामने हाथ उठाएं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। लेकिन भाइयों आज अक्सर और बेशतर ऐसे लोग हैं, ऐसी औलादें हैं, ऐसे बेटे हैं और बेटियां हैं कि उनके वालिदैन उनसे नाराज हैं, उनके वालिदैन उनसे नाराज हैं। तो भाइयों अपने वालिदैन को अल्लाह के लिए राजी करो, अल्लाह की रजा के लिए अपने वालिदैन का एहतराम करो और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद के अंदर उनके हकूक बताए हैं उनको सही तौर पर अदा करो। जो सबसे पहले मैंने बयान किए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात के ऊपर वालिदैन से एक हुस्न सलूक करने की तरगीब की है और खसूसन सूरह बनी इसराइल के अंदर जो 2 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हैं उसके अंदर 5 हकूक बयान किए हैं। सबसे पहला हक ये है औलाद के लिए वालिदैन का कि उन्हें कभी उफ तक न कहे, वला तनहरहुमा, उन्हें कभी झिड़के ना, कभी कोई ऐसा मामला आ जाता है तो उनसे नाराजगी का इजहार ना करे। और हमेशा वालिदैन से तीसरा हक ये है कि हमेशा वालिदैन से नरमी से बात करे, एहतराम से बात करे। और चौथा हक ये है कि हमेशा जो है उनकी खिदमत में लगा रहे, उनके सामने हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी में रहे। और पांचवा हक ये है कि वालिदैन के लिए हमेशा दुआ करता रहे। जो शख्स ये 5 हकूक सही तौर पर अदा करता है जो कुरान में बयान किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर बयान किए हैं, जो औलाद, जो बेटा, जो बेटी इनको सही तौर पर अदा करता है, इनकी पासदारी करता है, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से 5 इनामात बताए हैं। सबसे पहला इनाम ये है कि अल्लाह उसकी उम्र के अंदर इजाफा फरमा देता है, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करता है और अल्लाह उसको रिस्क अता कर देता है, रिस्क के अंदर बरकतें अता कर देता है, वाजिब मिकदार में रिस्क अता करता है। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला जो है उससे राजी हो जाता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, अल्लाह उसको जन्नत अता कर देता है। तो भाइयों ये सब चीजें जो है हर इंसान को जरूरत है, हर मुसलमान को जरूरत है। लेकिन भाइयों फिक्र करने की बात है, सोचने की बात है कि आज हम ये चीजें तो चाहते हैं लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने तालीमात दी है, इस्लाम ने तालीमात दी है, कुरान और हदीस ने तालीमात दी है, भाइयों आज हम उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होते। आज अक्सर व बेशतर जो है हमारे वालिदैन हमसे नाराज है, आज जो है अब हम उनके हकूक सही तौर पर अदा नहीं कर रहे, इसलिए परेशानियां हैं, घरों के अंदर जो है बेसकूनी है। तो भाइयों सकून चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल करो, वालिदैन की खिदमत करो, उनका एहतराम करो, जो वालिदैन का हक है उनको सही तौर पर अदा करो, जो बीवी का हक है उसे दो, जो बच्चों का हक है उसे दो। दुनिया भी कामयाबी से गुजर जाएगी, आराम से सुकून से गुजर जाएगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत तैयार की है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उनके मुताल्लिक भी बताऊंगा। जो लोग, जो औलाद जो है वालिदैन की नाफरमान है, जो बेटा बेटी वालिदैन की खिदमत नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए 5 नुकसानात बताए हैं कि उसको कौन कौन सा नुकसान आता है, कहां कहां वो घाटे में जाता है और कहां कहां उसे खसारा होता है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो जरूर बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु
النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.